السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ فوکس۔ آج ہم بنانے والے ہیں چکن کی ڈفرینٹ سی ریسیپی جو بہت ہی آسان اور مزیدار بنتی ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی کیسی بنی۔ چلیں ہم اپنی ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم دہی چکن بنائیں گے۔ اس کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں میں نے ½ kg چکن لے لی ہے، 2 عدد ٹماٹر لے لیے ہیں، 2 عدد پیاز لی ہے، 3 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے، 1 کپ دہی ہے۔ دہی اس میں زیادہ جائے گی کیونکہ اس کا نام ہی دہی چکن ہے۔ اور 4 ٹیبل اسپون میں نے اس میں فریش کریم لی ہے۔ میں نے یہاں پہ ڈبے والی کریم استعمال کی ہے، آپ اس میں گھر کی ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو فریش دودھ پہ ہوتی ہے، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دہی میں کچھ مسالے ایڈ کر کے رکھیں گے جو ایک گریوی کے طور پہ ہم استعمال کریں گے۔ اس میں 1.5 ٹیبل اسپون نمک استعمال کروں گی، آپ حسب ذائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون پسا ہوا سفید زیرہ ہے یہ، جس کو ہم نے بھون کے پیس لیا تھا۔ 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی کالی مرچیں، یہ میرے پاس ثابت دھنیا کو میں نے بھون کے اور موٹا موٹا گرائنڈ کر لیا تھا۔ یہ بھی ہم 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون لیں گے۔ اس مسالے کو ہم مکس کر کے ایک طرف رکھ لیں گے۔ یہاں میں نے ½ کپ آئل لیا ہے، اس میں 1 ٹی اسپون سفید زیرہ ڈالوں گی، اس کے ساتھ ہی میں اس میں پیاز ایڈ کر دوں گی۔ پیاز کو ہمیں یہاں پہ سوتے کرنا ہے، ہمیں اس میں گولڈن فرائی نہیں کرنا پیاز کو ہم یہاں پہ بالکل لائٹ براؤن کریں گے۔ جیسے ہی ہماری پیاز اپنا کلر چینج کرے گی، ہم اس میں لہسن ادرک ایڈ کر دیں گے۔ یہاں ہماری پیاز نے دیکھیں اپنا رنگ تبدیل کر لیا ہے۔ ہمیں یہاں پہ پیاز کو زیادہ فرائی نہیں کرنا، بالکل ہلکا سا گلابی کرنا ہے۔ پھر اس میں ہم اپنے چکن شامل کر دیں گے۔ چکن کے ساتھ ہی ہم لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے۔ چکن کو لہسن ادرک کو ہم اچھا سا بھون لیں گے تاکہ لہسن ادرک کی اسمیل اس میں سے ختم ہو جائے اور چکن پہ اچھا سا کلر آ جائے۔ یہاں ہمارے چکن کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور ہمارے چکن نے بھی اپنا کلر چینج کر لیا ہے، اچھے سے گولڈن فرائی ہو رہی ہے۔ یہ جتنی اچھی ہماری چکن فرائی ہوگی اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا۔ اب ہماری چکن فرائی ہو چکی ہے، اس پہ اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے۔ اب ہم اس میں اپنے مزید مسالے ایڈ کریں گے۔ یہاں میں اس میں 2 عدد ٹماٹر شامل کروں گی جو میں نے چاپ کر کے رکھے تھے۔ ٹماٹر ڈال کے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھوں گی تاکہ ہماری چکن گل جائے اور ٹماٹر بھی ہمارے اس میں نرم ہو جائیں۔ اب ٹماٹر ہمارے یہاں پہ نرم ہو چکے ہیں، بالکل گل گئے ہیں ہمارے ٹماٹر۔ اب اس میں ہم یہ دہی شامل کر دیں گے جو ہم نے مسالہ مکس کر کے رکھی تھی۔ دہی شامل کر کے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری چکن کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے، ہمارا یہ آئل اوپر آ چکا ہے، اس کا مطلب ہمارا مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے۔ اب ہم دہی کا پانی خشک کرنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھیں گے تاکہ ہماری چکن بھی اور اچھی سے گل جائے۔ یہ دیکھیں ہماری یہاں پہ چکن گل گئی ہے اور دہی کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم کریم شامل کر دیں گے، کریم سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا۔ یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی ریسیپی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ کریم شامل کر کے اس کو ہم 10 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ جیسے ہی ہمارا یہ آئل اوپر آئے گا اس کا مطلب ہماری چکن بالکل ریڈی ہے۔ یہاں میں اس میں 4 سے 5 ہری مرچیں شامل کر دوں گی۔ دیکھیں ہماری کتنی اچھی سی گریوی بن گئی ہے، یہ بالکل بھی ڈرائی نہیں ہے۔ اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ یہ ہماری دہی چکن ریڈی ہے، اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ اب ہماری ریسیپی بالکل ریڈی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔